بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 711 ملاحظہ فرمائیں۔ اطمینان کا پہلو صرف اس احساس میں تھا کہ ان کا مقصد ہمیں ہلاک کرنا نہیں ہو سکتا۔ ہلاک کرنے کے لیے انہیں کسی تردد یا بہانے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ صرف ہمیں ہوش سے بیگانہ رکھنا چاہتے تھے تاکہ ہمیں اپنی منزل کے راستے معلوم نہ ہو سکیں، اور اس مقصد میں وہ کامیاب رہے۔ جب میں نے دوبارہ دنیا کو دیکھا تو یہ بالکل مختلف اور بدلی ہوئی دنیا تھی۔ کچھ دیر مجھے یوں لگا جیسے ابھی تک میں حالت سفر میں ہوں، لیکن سفر ایسے تو نہیں ہوتا جیسے کوئی تیر پر سوار ہو اور تیر ہوا کو چیرتا جا رہا ہو، ایک ٹانگ ادھر دوسری ٹانگ ادھر، بالکل جیسے کارٹون فلموں کی جادوگرنی یا چڑیل لمبے ڈنڈے والی جھاڑو پر اڑتی نظر آتی ہے۔ جب میں نے سر اٹھانے کی کوشش کی تو میرا توازن بگڑنے لگا۔ میں ایک دم گول گول گھومنے لگا، گرداب میں پھنس جانے والے حقیر تنکے کی طرح۔ میں نے ادھر ادھر ہاتھ مارے تو کوئی چیز میری گرفت میں آ گئی اور گھومتا ہوا کمرہ ساکت ہو گیا۔ بلب کی روشنی ٹھہر گئی اور میری نظر میں وہ منظر فوکس ہونے لگا جس میں میرے لیے ہر چیز اجنبی تھی سوائے ایک چیز کے۔ اسے چیز کہنا بھی غلط ہوگا کیونکہ وہ ایک چہرہ تھا۔ میرے ہاتھوں نے ایک بیڈ کی سائیڈ کو پکڑ رکھا تھا اور میں ایک آرام دہ صاف ستھرے بستر کی راحت کو محسوس کر سکتا تھا۔ میں نے دیکھ لیا تھا کہ سارا راستہ کمرے میں فرنیچر، پردے، قالین اور وال لائٹس، ہر چیز نئی ہے اور میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ اس انداز آرائش سے بھی میری آنکھیں آشنا نہ تھی، لیکن وہ چہرہ نیا نہیں تھا۔ وہ دنیا کا سب سے زیادہ بدصورت اور قابل نفرت چہرہ تھا جسے میں صرف ایک جگہ دیکھنا پسند کرتا، تختہ دار پر پھانسی کے پھندے سے لٹکا ہوا، یا لمبی گردن اور باہر نکلی ہوئی زبان کے ساتھ مردہ خانے میں لاوارث لاشوں کے ساتھ، یا قبر کی گہرائی میں کھلی آنکھوں کے ساتھ۔ میری آنکھیں بند تھیں اور میں سوچ رہا تھا کہ کیا میں نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا تھا۔ خواب میں مجھے استاد پیڈرو نظر آیا تھا اور اس کے بعد ہی نفرت انگیز جذبات سے مغلوب ہو کر میں نے اس کی مکروہ لاش کے بارے میں سوچا تھا۔ دوبارہ آنکھیں کھولنے پر وہ مجھے وہی نظر آیا۔ اب اس کی نگاہیں مجھ پر جمی ہوئی تھیں۔ اس کے چہرے کی خباثت نحوست میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ وہی کالا چمکتا ہوا رنگ، موٹے گنگریالے سخت بال، پھیلی ہوئی ناک، تنگ پیشانی اور کانوں میں وہی سونے کی مندریاں۔ فرق صرف لباس کا تھا۔ وہ کریم کلر کی شرٹ اور پینٹ میں اور سفیدی مائل بیج کلر کے جوتوں میں تھا۔ کسی تھرڈ ریٹ ذوق کے مالک اور بازاری آدمی کی بجائے وہ معزز اور بڑے بدماش کے حلیے میں تھا۔ مجھے اپنی طرف متوجہ پا کے وہ مسکرایا۔ کیا حال ہے شہزادے؟ حرام زادے، تو نے اٹھوایا تھا مجھے؟ میں نے کہا۔ اٹھوانا اور ہوتا ہے، میں نے بلوایا تھا تمہیں اپنے مہمان کے طور پر پوری عزت کے ساتھ۔ لعنت اس عزت پر جو تیرے جیسے شیطان سے ملے، اور لعنت مجھ پر اگر میں تیرا مہمان کہلاؤں۔ میں کوشش کر کے اٹھ بیٹھا۔ وہ کتے کا بچہ بادشاہ سلامت کا نطفہ نا تحقیق کہاں ہے؟ وہ کیوں بگڑ رہے اس پر؟ اگر کوئی زیادتی کی تھی اس نے تمہارے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آیا تھا تو مجھے بتاؤ، میں اسے یہاں بلا کے تمہارے سامنے اس کی کھال میں بھس بھر دوں گا۔ اس نے مجھے یہی بتایا کہ کسی نے تم پر انگلی تک نہیں اٹھائی اور تمہارا سفر بھی آرام سے گزرا۔ پیڈرو نے ایک ٹانگ کو دوسری پر رکھتے ہوئے سگریٹ کیس اور لائٹر نکال کے مجھے پیش کیا۔ میں سگریٹ نہیں پیتا، میں نے کہا۔ چھوڑ دیا ہے یا میری پیش کی ہوئی سگریٹ نہیں پیو گے؟ اس نے اپنے لیے سگریٹ سلگائی۔ رابعہ اور کاجل کہاں ہیں؟ میں نے کہا۔ اسی گھر میں ہیں، بالکل محفوظ اور بہت آرام سے۔ تمہاری قید میں اور آرام سے؟ میں نے تلخی سے کہا۔ تمہیں یقین کر لینا چاہیے کہ یہ قید نہیں ہے۔ اس نے ایک کش لیا اور دھواں چھت کی طرف یوں چھوڑا کہ گول رنگ سے اوپر اٹھ کے پھیلتے گئے۔ اچھا، میں یقین کر لوں گا اگر ہمارا راستہ کوئی نہ روکے۔ میں اب ایک پل نہیں ٹھہر سکتا یہاں۔ مہمان تو آزاد ہوتے ہیں اپنی مرضی سے آنے اور جانے کے لیے۔ وہ سگریٹ کو دیکھتے ہوئے مسکرانے لگا۔ ہم اتنے بے مروت لوگ نہیں ہیں سکندر صاحب، ہماری کچھ روایات ہیں۔ کیا تم نے ایسا کبھی کیا ہے یا کرو گے کہ گھر آئے مہمان کی مرضی پر سب کچھ چھوڑ دو؟ جاتا ہے تو جائے، کھاتا ہے تو کھائے، پسند نہیں تو باہر جا کے کھا لے۔ ہم تو بہت اہتمام اور تکلف سے کام لیتے ہیں، اور مہمان بھی زبردستی کا برا نہیں مانتے۔ صاف کہو نا کہ ہم تمہاری اجازت کے بغیر نہیں جا سکتے۔ میزبان سے اجازت لینا تو آداب میں شامل ہے، اور ابھی تو تم آئے ہو، تمہاری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے۔
میرا دل چاہتا تھا کہ میں استاد پیڈرو کو نتائج کی پرواہ کیے بغیر جان سے مار دوں۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ میں اس کو دبوچ کے 1 منٹ میں اس کی بھینسے جیسی گردن توڑ سکتا تھا۔ وہ دنیا میں میرا سب سے پہلا اور بدترین دشمن تھا۔ وہ میرے باپ کا قاتل تھا، اور اس کے بارے میں مجھے یہ بھی معلوم ہوا تھا کہ اس نے پوسٹ مارٹم سے پہلے وزیر خان کی لاش قبر سے نکال کے کسی نامعلوم مقام پر دفن کر دی تھی۔ یہ احساس میرے جذبات کی آتش فشانی پر تیل چھڑک رہا تھا کہ میں اس شخص کی قید میں ہوں جس کو بدترین اذیت کے ساتھ قتل کرنا میری اولین آرزو تھی۔ لیکن میں اپنے جذبات کے طوفان کو ہر طرف سے عقل کی دیواروں میں محصور کرنے پر مجبور تھا۔ ایک مجبوری جسمانی تھی۔ میں خود کو اتنا توانا محسوس نہیں کرتا تھا کہ پیڈرو پر قابو پا سکوں۔ دوسری مجبوری اس یقین کی تھی کہ پیڈرو اکیلا نظر آنے کے باوجود اکیلا نہیں ہوگا۔ میں نے اس کی طرف ایک قدم بڑھایا تو ہر طرف سے اس کی حفاظت پر مامور کتے نکل آئیں گے۔ تیسری مجبوری کاجل اور رابعہ کے تحفظ کا خیال تھا۔ چوتھی مجبوری یہ جاننے کی خواہش تھی کہ استاد پیڈرو نے مجھے کیوں اغوا کرایا تھا، اور اب وہ کیوں اپنے بدترین دشمن کو معزز مہمان بنا کے رکھنے پر مصر تھا۔ میں نے نفرت کے جذبات کو مصلحت کے تقاضوں سے دبانے کی بے عزتی گوارا کر لی۔ مجھے کافی کی ضرورت ہے، ہارٹ اینڈ بلیک، اور میں فوراً کاجل اور رابعہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ پیڈرو نے میرے لہجے کی تبدیلی کو پسند کیا۔ ابھی لو، اس نے شاہانہ انداز میں تالی بجائی۔ سٹیج ڈرامے کے کردار کی طرح پردہ ہٹا کے غلام نمودار ہو گیا، جس کا حلیہ بھی غلامانہ بنایا گیا تھا۔ وہ کسی فرسٹ کلاس ہوٹل کے ویٹر کی وردی میں تھا۔ یس سر، اس نے سر جھکا کر کہا، کسی پرانے رئیس ابن رئیس اور خاندانی شخص کی طرح۔ اس نے نخوت سے کہا، صاحب کے لیے کافی لاؤ، ہارٹ اینڈ بلیک اینڈ نو شوگر۔ ویٹر بولا، اتنا ہی سنو اور سمجھو جتنا کہا جائے۔ پیڈرو نے گررا کر کہا، چینی کو کس نے منع کیا ہے؟ نو شوگر۔ میں نے صرف پیڈرو کو بے عزت کرنے کے لیے کہا، میرے لیے چائے جیسی میں پیتا ہوں۔ پیڈرو نے اسی لہجے میں کہا، یس سر۔ ویٹر زیر لب مسکراہٹ کے ساتھ پلٹ گیا۔ تمہارے گھروں میں تو ایک سے ایک بڑھ کر ایکٹر شامل ہیں۔ دلاور کے تھیٹر میں کام کر کے تم بھی ہر کردار کرنے لگے ہو۔ کیسا کردار؟ پیڈرو انجان بن کے بولا۔ تم کیا تھے پیڈرو؟ کیا تھی تمہاری اوقات؟ تم دلاور کے کتے تھے، اس کے ٹکڑوں پر پلنے والے اور اس کے اشارے پر دم ہلانے والے۔ آج تم میرے سامنے بگ باس کی اداکاری کر رہے ہو۔ ایک سیٹ لگا رکھا ہے تم نے مجھے متاثر کرنے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ تم اب کوئی عام قسم کے گنڈے یا بدماش نہیں رہے، بلکہ ایک گینگ لیڈر ہو، خود مختار۔ مجھے معلوم ہے کہ تم ایسی باتوں سے متاثر نہیں ہوتے۔ جو کچھ تم دیکھ رہے ہو یہ حقیقت ہے، پیڈرو بولا۔ تمہارے سامنے میں کیسے انکار کر سکتا ہوں کہ کل میں کچھ نہیں تھا، بلکہ وہی تھا جو تم نے دیکھا۔ مگر آج کی بات مختلف ہے، تم مانو یا نہ مانو۔ سنا میں نے بھی تھا کہ تم نے اپنے آقا کے خلاف بغاوت کر دیا ہے۔ نمک حرامی تو خیر تمہارے آبا و اجداد کے حرامی خون میں، دیکھو باپ دادا تک مت جاؤ، انہوں نے کچھ نہیں بگاڑا تمہارا۔ پیڈرو نے مشتعل ہو کر کہا، اس زمین کو تمہارے غلیظ وجود سے ناپاک کرنے کا الزام ان پر آئے گا۔ ان کی رسوائی کے ذمہ دار تم نہیں تو اور کون ہے؟ خیر چھوڑو یہ باتیں، اصل بات یہ ہے کہ میرا دلاور سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ تمہیں یہ کس نے اطلاع دی؟ خود تمہارے سابق مالک و آقا نے، اور اپنی طرف سے تو اس نے مجھے مروب اور متاثر کرنے کے لیے اس سے کہیں بہتر ڈرامہ سٹیج کیا جو تم کر رہے ہو، لیکن اس کا ڈرامہ فلاپ ہو گیا۔ میرے سامنے اس نے 2 پولیس والوں کو گولی مار دی، محض اس جرم میں کہ انہوں نے میرے ساتھ نامناسب سلوک کیا تھا۔ لیکن نہ وہ پولیس مین تھے اور نہ ہلاک ہوئے تھے، انہیں میں نے زندہ سلامت دیکھا۔ کچن میں کام کرتے ہوئے ان کی وردیاں بھی دیکھ لیں، کچا رنگ تھا اس لیے صاف ہو گیا تھا۔ خون کا داغ اتنی آسانی سے نہیں جاتا۔ پھر اس نے میرے کہنے پر، حالانکہ وہ بات میرے منہ سے غصے میں نکل گئی تھی، ورنہ تمہارے سوا میں کسی کے ساتھ ایسا سلوک کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، مگر اس نے میری بات پکڑ لی اور ایک ایسے شخص کو بھوکے شکاری کتوں کے سامنے ڈال دیا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ بھی کوئی شوبدہ بازی تھی، حقیقت اس کے برعکس ہوگی جو میں نے دیکھا تھا۔ اس نے مجھے میری شرائط پر صلح کی پیشکش کی، مجھ سے اپنے سابقہ جرائم کی معافی مانگی، ہر نقصان کی تلافی کرنے پر رضامندی ظاہر کی۔ کیا میں یقین کر لیتا اس پر؟ وہ جھوٹا اور مکار آدمی ہے۔ بہت خوب، یہ تم کہہ رہے ہو پیڈرو، میں نے حقارت تمیز طنز کے ساتھ کہا۔ چھاج بولے 100 بولے، چھلنی کیا بولے، جس میں 900 چھید۔ تم اسے جھوٹا اور مکار کہہ رہے ہو، خود تم کیا ہو؟
اس نے بھی مجھے معزز مہمان بنا کے رکھا اور تحفے میں ایک کار دے کر رخصت کیا تھا۔ تم موسی کے چیلے ہو، تم یہ ڈرامہ کیسے پیش کرو گے؟ بالآخر تم مان جاؤ گے کہ یہ ڈرامہ نہیں تھا۔ ہاں، ابھی ویٹر جب کافی لائے گا اور کافی ٹھنڈی ہوگی تو تم فوراً ریوالور نکال کے اسے شوٹ کر دو گے، پھر تالی بجاؤ گے۔ دوسرے غلام آئیں گے، تم کہو گے اس گستاخ نافرمان کی لاش لے جاؤ۔ میں نے کب کہا کہ میں بدل گیا ہوں؟ اور کیا کہہ رہے ہو تم؟ تمہارا رویہ یہی کہہ رہا ہے کہ تم شرافت کا چولا پہن کے شریف آدمی کہلانا چاہتے ہو، معزز آدمی بن گئے ہو۔ یہ ویٹر وہی ہے نا جو گاڑی ڈرائیو کر کے لایا تھا؟ کل اس نے خاکی وردی پہن رکھی تھی، آج سفید وردی پہن لی ہے، اس کے باوجود میں نے اسے پہچان لیا۔ اگر تم نے بھی وہی باتیں شروع کر دیں جو دلاور کرتا رہا تو میرا جواب پہلے سن لو۔ نہ میں تمہارا معزز مہمان ہوں، نہ میں تم سے ان معاملات پر کسی قسم کا کوئی سمجھوتا کروں گا جو میرے اور تمہارے درمیان تسویہ طلب ہے۔ کسی قیمت پر تم اپنے لیے کوئی رعایت حاصل نہیں کر سکتے، اور میں نے آج تک کسی دباؤ کو قبول نہیں کیا، آئندہ بھی نہیں کروں گا کہ پرانے معاملات کو بھول کے تمہیں معاف کر دوں یا رحم و عفو و درگزر سے کام لیتے ہوئے تمہیں ایک موقع دوں کہ تمہاری بھی پرانی عادت گئی نہیں۔ پیڈرو نے برہمی سے میری بات کاٹ دی۔ بہت دیر سے میں برداشت کر رہا ہوں، تمہاری بکواس سن رہا ہوں، مگر بواسیر ہے تمہاری زبان کو۔ کس نے کہا ہے کہ میں فرشتہ بن گیا ہوں؟ کون دعویٰ کر رہا ہے پارسائی کا؟ کس نے بات کی ہے بدلنے کی؟ اس نے ایک دم اپنی مادری فادری زبان میں فصاحت کا مظاہرہ کرتے ہوئے 3 مرسے گالیوں کو جملوں میں فٹ کیا۔ پھر اس نے پولیس کی ڈکشنری سے نصف درجن منتخب گالیاں دلاور کو دی۔ اس نے جو کہا ہے وہ میں کیوں کہوں گا؟ لعنت اس پر، وہ جو تم سے معافی مانگے اور تم سے رحم کی درخواست کرے۔ استاد پیڈرو کو تو توپ میں رکھ کے گولا چلا دو، پھر بھی وہ ہاتھ نہیں جوڑے گا تمہارے سامنے۔ تم کرتے رہو جو کرنا چاہتے ہو۔ میرے شریفانہ رویے کا غلط مطلب نکالنے والے تم ہو تو دماغ تمہارا خراب ہے، میرا نہیں۔ وہ چلانے لگا۔ میں اسے حیرانی سے دیکھتا رہا۔ اور کیا مطلب نکالا جا سکتا ہے اس کا؟ پہلے کبھی تم نے اس لہجے میں بات کی تھی؟ میرا دماغ بالکل ٹھیک کام کر رہا ہے پیڈرو۔ تم مجھے اذیت دے کر ہلاک کرنے یا پرانے بدلے چکانے کے لیے اٹھواتے تو مجھے شک نہ ہوتا، مگر اس شرافت کے سلوک کا یقیناً کچھ اور مطلب ہے۔ پیڈرو نے اپنے اشتعال کے بھڑکتے آلاؤ پر آتش سیال انڈے لی۔ اس نے ایک بوتل سے جام شراب میں چند گھونٹ ڈالے اور انہیں ہلکے راستے سینے میں لگی ہوئی آگ پر ڈال دیا۔ سنو مسٹر سکندر اعظم، اس نے ایک لمبی گہری سانس لے کر کہا، یہ بالکل ٹھیک ہے کہ میں نے دلاور کا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ کیا ساتھ چھوڑنا تمہاری اختیار کی بات تھی؟ تمہارے ان کالے دھندوں کی دلدل میں اترنے والا ڈوب سکتا ہے، باہر نکلنا چاہے تو سہارا دینے والے ہاتھ ہی اسے غرق کر دیتے ہیں۔ ہاں ایسا ہی ہوتا ہے، پیڈرو بولا، اور دلاور کا ساتھ چھوڑ کے تم نے وہ سب دھندے چھوڑ دیے ہیں۔ چنانچہ دلاور تمہیں ختم کرنے کے در پہ ہے اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ پیڈرو نے اچانک جام کو دیوار پر دے مارا۔ تم امتحان لے رہے ہو میری قوت برداشت کا، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے 30 مار خان۔ میرا اندازہ پھر غلط ہو گیا۔ اچھا، پھر کیوں بلایا ہے تم نے مجھے؟ پرانے دندے دلاور نے چھوڑ دیے ہیں۔ پیڈرو کچھ دیر بعد پرسکون ہونے میں کامیاب ہو گیا، اس لیے کہ اب اسے پیسہ کمانے کے لیے ان دندوں میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ وہ اس سے زیادہ گھناؤنے کاروبار میں قدم رکھنے کا فیصلہ کر چکا ہے، جس میں سرمایہ کاری بڑی ہے تو نفع بھی زیادہ ہے، عزت شورس بونس میں ملتی ہے۔ میں نے کہا ہاں، وہ سیاست میں پڑ گیا ہے۔ اس نے سیاست کا پیشہ اختیار کر لیا ہے، اس لیے کہ وہ کروڑ پتی ہے اور اسے کوئی ضرورت نہیں رہی بدنامی کے ساتھ دولت کمانے کی۔ وہ ملک و قوم کی خدمت کے نام پر عوام کو لوٹے گا، ملک کے خزانے پر ڈاکہ ڈالے گا اور اس کے باوجود عزت دار کہلائے گا، VIP ہوگا، اس کی گاڑی پر جھنڈا لہرائے گا اور گھر پر سرکاری گارڈ ہوگی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ عقل مندی سے کام لے رہا ہے۔ جب آدمی کروڑوں کما لے تو اس کا راستہ کون روک سکتا ہے؟ وہ سب کچھ خرید لیتا ہے، ایک گروہ کی قیادت کرنے والا ایک قوم کا لیڈر بن جاتا ہے۔ یہاں تو سیاست کا یہی دستور ہے۔ عام آدمی، شریف آدمی، پڑھا لکھا آدمی، قانون کا احترام کرنے والا آدمی تو کوٹا سکہ ہے جو کسی کام کا نہیں۔ نہ وہ لیڈر بن سکتا ہے، نہ ووٹر بن سکتا ہے۔ مجھے معلوم ہے، اس نے مجھے سب سے پہلے اپنے پروگرام کے بارے میں تفصیل سے بتایا تھا، پیڈرو بولا۔ اس نے کہا تھا کہ پیڈرو، اب کوئی ضرورت نہیں مجھے قانون کا مجرم کہلانے کی، وہ سب کاروبار اب بند، حالات بہت موافق ہیں، میں لیڈر بن سکتا ہوں، الیکشن لڑ سکتا ہوں، کامیابی پکی ہے۔
یہ سب پیسے کے کھیل ہیں اور پیسہ بہت اکٹھا کر لیا ہے میں نے. اب مجھے عزت اور شہرت کی منزل تک پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکتا. اس کے بعد تو پانچوں گھی میں اور سر کڑاہی میں. ہمیں قوم کو کیا دینا ہے؟ نعرے وعدے سب یہی دیتے آئے ہیں، مگر اس کے بدلے میں جو کچھ اس ملک میں ہے اور اس قوم کے پاس ہے وہ اپنا بلکہ اپنے باپ کا. کیا تم اچھے لوگوں کو خرید سکو گے؟ ہر طرف بے وقوف فروخت ہو رہے ہیں. ہمارے ملک کے بازار میں بے روزگار جیسے لوگ نہیں ہیں. وہی احمق ہے جو کتابیں چاٹ چاٹ کے ڈگریاں جمع کرتے رہے، علم کے خزانے سمیٹتے رہے اور اب دانشوری کی دال بگاڑتے پھرتے ہیں جو کہیں نہیں گلتی. میں نے فکر مند ہو کر کہا. یہ بات بھی دلاور نے غلط نہیں کہی تھی. مجھے اس کی باتوں سے اختلاف نہیں تھا. افسوس اس بات کا تھا کہ اس نے ضرورت پوری ہوتے ہی مجھے دودھ میں پڑی ہوئی مکھی کی طرح باہر نکال پھینکا. کیا میں اتنا بے مصرف ہو گیا تھا؟ کوئی کام نہیں کر سکتا تھا میں؟ اگر وہ سیاسی لیڈر بننا چاہتا ہے تو کیا اسے بدماشوں کی ضرورت نہیں ہوگی؟ ووٹروں کو ڈرانے دمکانے کے لیے، مخالفین کو پٹوانے اٹھوانے کے لیے، ان کے انتخابی جلسے درم برم کرنے کے لیے، ان کے پوسٹر اتارنے بینر پھاڑنے کے لیے، الیکشن والے دن بیلٹ باکس اٹھانے کے لیے اور کیمپ میں ہنگامہ آرائی کرنے کے لیے. میں نے کہا اس کے بغیر تو وہ جیت بھی نہیں سکتا. میں نے یہی کہا تھا کہ کاروبار بدلنے سے تعلق نہیں بدلنا چاہیے، مگر وہ نہیں مانا. اس نے کہا کہ پیڈرو مجھے ایک نیا ماضی چاہیے، ایسا ماضی جس میں میرے لیے کوئی ندامت نہ ہو، جس پر میں فخر کر سکوں. میں نے کہا وہ سب کچھ کر لے گا، وہ اپنی ولدیت تک بدل لے گا، باپ کے باپ کا نام کام رتبہ خاندان سب تبدیل کر دے گا. یہ اتنا آسان تو نہیں ہوگا اور یہ ناممکن بھی نہیں ہوگا. اسے معلوم ہے کہ اس کا باپ لکڑی کا کام کرتا تھا، بڑھئیاں ترخان کہلاتا تھا. میں نے کہا پشاور کے قریب ایک چھوٹے سے گمنام گاؤں کا کاریگر جو مرتے وقت تک اپنی مہارت فن سے امیروں کے ڈرائنگ روم کے لیے فرنیچر پر نقش و نگار بناتا رہا، اور اس کی ہنرمندی کے یہ شاہکار آج بھی رئیسوں کے لیے باعث افتخار ہیں. پیڈرو کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا. یہ تم جانتے ہو؟ ہاں، افسوس کہ میں اس سے مل نہیں سکا. میں نے کہا وہ مر چکا ہے، لیکن اس کے ہاتھوں کا کمال فن میں نے دیکھا ہے. وہ ایک ایسا زبردست فنکار تھا کہ باہر شاید اس کے شاہکار موتیوں میں تل کے بکتے، لیکن یہاں اسے بمشکل تمام اتنا نصیب ہوتا تھا کہ وہ پیٹ بھر سکے. آج بھی یہاں ایسے لوگوں کی کیا اوقات ہے، کیا عزت ہے. وہ ترخان ہی کہلاتے ہیں، کم ذات کم حیثیت ہی سمجھے جاتے ہیں. اکبر خان اور دلاور خان نے عملاً تو اپنی ولدیت کو بہت پہلے چھوڑ دیا تھا. دلاور خان اپنا چودھری دلاور، بالکل اپنا چودھری دلاور. اکبر خان اس کا بھائی تھا. ایک ساتھ ان دونوں نے اپنا آبائی گاؤں اور پیشہ چھوڑا تھا. ہاتھوں کی محنت سے حق حلال کی روزی کا وسیلہ چھوڑا تھا. اس میں انہیں کوئی برکت نظر نہیں آتی ہوگی. آبا و اجداد سب ترخان کہلاتے ہوں گے. عزت تو خیر انہیں کبھی مل ہی نہیں سکتی تھی. پیسہ بھی ان کے نصیب میں نہ تھا. شاید اس سے بہتر تو وہ طوائف کو سمجھتے ہوں گے جو عزت کی پرواہ نہیں کرتی، مگر کوٹھے پر بیٹھ کے پیسہ تو کما لیتی ہے. وہ اپنے نصیب کے لکھے کو بدلنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے تھے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اپنے ایک مقصد میں وہ کامیاب رہے. انہوں نے دولت حاصل کر لی. اب دلاور کی اگلی منزل عزت اور شہرت ہی ہو سکتی تھی. پیڈرو نے کہا کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس کا بھائی اکبر خان اب کہاں ہے؟ میں نے کہا آج کے بارے میں تو شاید کسی کو نہیں معلوم. مجھے معلوم ہے، پیڈرو بولا. کیا وہ زندہ ہے؟ میں نے کہا وہ مجھ سے مل چکا ہے. پیڈرو نے کہا بلکہ حقیقت یہ ہے کہ میں اس سے بہت پہلے ملا تھا، پھر درمیان میں اس سے کوئی رابطہ نہ رہا. مجھے دلاوری نے بتایا تھا کہ وہ ایک پولیس مقابلے میں مارا گیا. کہاں مارا گیا؟ کہیں باہر کھلے سمندر میں مقابلہ ہوا تھا. اس کی لانچ پر دستی بم پھینکا گیا اور وہ ڈوب گئی تھی. اس پر جتنے لوگ سوار تھے سب سمندر میں غرق ہو گئے تھے. تم نے تصدیق نہیں کی تھی؟ مجھے تصدیق کرنے کی ضرورت نہیں تھی. دلاور خود اپنے بھائی کے بارے میں بتا رہا تھا کہ وہ مارا گیا، تو میں کیوں شک کرتا؟ پیڈرو بولا. اس نے یہ خیال بھی ظاہر کیا تھا کہ شاید یہ پولیس مقابلہ نہیں تھا، بلکہ پولیس کی وردی میں ہمارے کاروباری حریف تھے جو ہمیں راستے سے ہٹانا چاہتے تھے. یہ کب کی بات ہے؟ 8-10 سال پرانی، بھارت پاکستان کی پہلی جنگ سے پہلے کی. تم اس وقت بھی دلاور کے ساتھ تھے؟ اس نے رائی سے کہا یہی تو افسوس ہے مجھے کہ اس کا اور میرا ساتھ بہت پرانا تھا. 15 سال سے ہم ہر کام مل کے کر رہے تھے. ڈیسوزا، حاجی عبداللہ، سابق ایس پی سراج، یہ سب بات کی پیداوار ہے.
ایسے لوگ جو آتے جاتے رہتے ہیں، پیڈرو بولا۔ جس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے اس سے سودے کی بات ہو جاتی ہے۔ جس شخص نے اپنے باپ کو چھوڑ دیا، سگے بھائی سے رشتہ توڑ دیا، وہ تمہاری وفاداری کے بدلے ساری عمر کا رشتہ تو نہیں جوڑ سکتا تھا تم سے۔ مجھے یقین ہے اس نے یہی کہا ہوگا۔ ہاں، اس نے کہا کہ پیڈرو، تم نے میرے لیے کام کیا تو مجھ پر کون سا احسان کیا؟ یہ کاروباری تعلق تھا، کاروبار میں مال میں نے بھی بنایا اور تم بھی گھاٹے میں نہیں رہے۔ سوچو ذرا کہ اتنے بڑے مواقع تمہیں اور کون فراہم کر سکتا تھا۔ اب مجھے تمہاری ضرورت نہیں رہی تو گلہ کیسا؟ تم جہاں چاہو جاؤ، آئندہ مجھ سے تعلق کی بات بھی منہ سے مت نکالنا۔ تم جو چاہو کرو، لیکن مجھے معلوم ہوا کہ تم میرے نام سے فائدہ اٹھا رہے ہو یا تمہاری وجہ سے میری بدنامی ہو رہی ہے تو پھر ٹھیک نہیں ہوگا۔ پیڈرو نے ایک بار پھر دلاور کی شان میں ماں بہن کا قصیدہ پڑھا۔ وہ عزت دار بننا چاہتا تھا تو کیا میں ساری عمر بے عزت رہوں؟ میں بھی کم ذات اور نیچ خاندان کا ہوں۔ میرے باپ دادا کے مقدر میں ذلت لکھ دی گئی تھی اور نوشتہ تقدیر کو مٹانا ان کے بس کی بات نہیں تھی۔ میرا باپ میراثی تھا اور میرے چچا کے ساتھ گاؤں گاؤں میلوں میں سوانگ بھرتا تھا۔ زمینداروں کی حویلیوں میں شادی بیاہ کے موقع پر اور عید بکر عید بخشش لینے جاتے تھے۔ گلے میں ڈول ڈال کے، ہاتھوں میں چمڑے کے بڑے بڑے سول جیسے ٹکڑے لے کر وہ ایک دوسرے کو مارتے تھے اور جگت بادی کرتے تھے۔ ہنسی مذاق، پکھڑ پن، ٹھٹول، ایک دوسرے کی تذلیل، تاکہ اونچی ذات والے ہنس لیں اور لطف اندوز ہو۔ وہ نیچے ان کے قدموں میں بیٹھتے تھے۔ جوتے پہن کے پھرنا ان کے لیے ممنوع تھا۔ گاؤں کی حد تک وہ پکا مکان بنانے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ دنیا کا ہر ذلیل کام انہی سے لیا جاتا تھا جو کمی کہلاتے ہیں، کمینے، کم ذات لوگ۔ اس 20ویں صدی کے مہذب معاشرے میں بھی ان کی حیثیت وہی ہے۔ وہ بولتے بولتے جیسے تھک گیا یا دکھی ہو گیا تھا۔ اس نے بوتل سے پھر جام بھرا اور خالی کر دیا۔ چھوڑو اپنے سکندر اعظم صاحب، اس نے تلخی سے دلاور کے لہجے میں کہا۔ آدمی واقعی نصیب کے لکھے کو نہیں بدل سکتا، یہ غلط سوچ ہے۔ نہیں، ہاتھوں کی لکیریں سب بتا دیتی ہیں۔ میں نے کہا، عزت ذلت سب خدا کی طرف سے ہے۔ تم کتابی باتیں کرتے ہو، شہر کے اسکولوں کالجوں میں پڑھ کے تم ولایت چلے گئے تھے۔ اس نے تلخی سے کہا، جا کے دیکھو کسی وڈیرے زمیندار جاگیردار یا خان ارباب کی حکمرانی کے علاقے میں، ان کی رویت کو دیکھو، ان کی حالت کو دیکھو۔ تم سب بھول جاؤ گے انسان کی مساوات کے دعوے اور مذہب کی وہ تعلیمات جن میں کہا گیا ہے اسلام ذات پات کی تفریق سے بالا تر ہے، اور کسی کو برتری ہے تو تقوی اور پرہیزگاری سے، نہ کہ نام و نسب سے۔ تعلیمات تو آج بھی یہی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم نے ہندوؤں کے ساتھ رہ کے انہی کے معاشرے کی سوچ اپنا لی۔ مجھے بتائیں، کیا شرفاء کی کسی شادی میں کسی مسلمان کلمہ گو کو سب معزز مہمانوں کے ساتھ بٹھایا جائے گا؟ اگر وہ سڑکوں پر جھاڑو دیتا ہو یا کچرا صاف کرتا ہو، جوتے گانٹتا ہو یا راج مزدور ہو، افسر اور مالدار لوگ کیا ایک کلرک اس گلاس کو منہ نہیں لگاتا جس سے کوئی جمعہ دار پانی پی لے، خواہ وہ نہا دھو کے پاک صاف ہو کے آیا ہو؟ یہی وہ اپنے بچوں کو سکھاتا ہے کہ خبردار، جو اس گندے گلاس میں پانی پیا۔ کوئی دانشور پروفیسر بھی اپنی بیٹی کی شادی کسی نائی کسائی یا بیرے سے نہیں کرتا، خواہ وہ حق حلال کی کمائی کھاتا ہو، تعلیم یافتہ ہو، شریف ہو، کسٹم کے آرام خور کلرک سے کر دیتا ہے۔ آج بھی اونچی ذات کے لوگ ہیں اور نیچی ذات ہے۔ گاؤں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں شہروں کی بات کر رہا ہوں۔ پڑھے لکھے ہی اپنی ذات کا رشتہ تلاش کرتے ہیں۔ یہ کون سا اسلام ہے؟ سید، شیخ، قریشی، صدیقی، کیا یہ سب برابر نہیں ہوتے؟ میں حیران تھا کہ پیڈرو یہ کیسی باتیں کر رہا ہے۔ میں اسے ایک جاہل آدمی سمجھتا تھا اور اس کی زبان سے میں نے فحش کلامی اور گندی گالیوں کے سوا کچھ نہیں سنا تھا۔ تاہم یہ بھی حقیقت تھی کہ میری اور اس کی کبھی یوں ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ ہم جب بھی ملے تھے کسی محاذ پر ملے تھے، ایک دوسرے کے دشمن بن کے سامنے آئے تھے۔ دشمنی کے اسباب آج بھی وہی تھے، مگر یہ موقع پہلی بار آیا تھا کہ ہم نفرت اور عناد کے جذبات پر قابو پا کے ایک دوسرے سے مخاطب ہوں۔ میں مجبور ہوں کہ تم سے اتفاق کروں پیڈرو، اور مجھے حیرت ہے کہ یہ باتیں تم کہہ رہے ہو۔ اتنی سمجھ بوجھ تھی تم میں تو تم دلاور جیسے لوگوں کے راستے پر کیوں چلے؟ اس نے ایک کہکا لگایا، بے وقوف آدمی ہو تم جو ایسا سوال کرتے ہو۔ اور کون سا راستہ رہ جاتا ہے ہم جیسوں کے لیے؟ جو حق ہمیں معاشرہ نہیں دیتا وہ ہم ڈاکہ ڈال کے نہ حاصل کریں تو کیا تمام عمر خیرات میں بے عزتی قبول کرتے رہیں؟ کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں 10 سال کی عمر میں بھاگ کے شہر آیا تھا؟ 10 سال کا بچہ گھر سے نکلتے ہوئے بھی ڈرتا ہے
مگر میں تو 3 سال کی عمر سے ماں کے ساتھ جاتا تھا۔ وہ زمیندار کے گھر میں کام کرتی تھی، ہم ان کی اترن پہنتے تھے اور بچا کچا کھاتے تھے۔ اس وقت مجھے سمجھ نہیں تھی کہ لوگ مجھ پر کیوں ہنستے ہیں۔ وہ سب حاسد لوگ تھے، وہ بھی زمیندار کے گھر کی اترن اور اس کا بچا کچا کھانا کھاتے تھے، کیونکہ محنت کی سوکھی روٹی کے مقابلے میں وہ ایسا کھانا تھا جو انہیں شادیوں ہی میں میسر آتا تھا یا کسی کے چیلم پر۔ میرا مطلب ہے زمیندار کے گھرانے کی شادیوں اور چیلموں پر۔ خود ان کے گھر کی شادیوں میں گڑ کے میٹھے چاول ہوتے تھے اور چیلم پر گوشت روٹی کھلانے والا سرخ روح ہوتا تھا کہ اس نے ماں باپ کی بخشش کا سامان کر دیا۔ ہم ہر روز اچھا کھاتے تھے۔ میری ماں ریشم پہنتی تھی اور مجھے جوتے میسر تھے۔ اترن کے باوجود یہ چیزیں قیمتی تھیں۔ ایسی چیزیں کون خرید سکتا تھا، اور خرید لیتا بھی تو پہننے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا۔ یہ اعزاز صرف ہمارے گھر کو حاصل ہوا۔ ایک کم ذات میراثی کی بیوی نے صرف اپنے شوہر کو اور اپنے بیٹے کو ان نعمتوں کا حقدار کر دیا کیونکہ وہ بہت خوبصورت تھی، گوری چٹی صحت مند چٹی تھی۔ کسی میراثن کو ایسا نہیں ہونا چاہیے، ورنہ وہی ہوتا ہے جو میرے ساتھ ہوا۔ ہر شخص جانتا تھا کہ وہ زمیندار کی، اس کے بھائیوں کی، اس کے مہمانوں کی خدمت گار ہے، ان کا سارا کام وہی کرتی ہے۔ اس میں دن رات کی تخصیص نہیں تھی، اسے کسی بھی وقت بلایا جا سکتا تھا، اور اس کی بے عزتی اور بے شرمی کا چلتا پھرتا اشتہار ہم سب تھے۔